ختم ہو گئے ان لوگوں سے رشتے بھی، ختم ہو گئے ان لوگوں سے رشتے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ محبت میں عورت کا برا وقت تب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی مرد کو بول دے کہ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک بندہ صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا بندہ صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کی بات کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کے رشتے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ رشتوں کو توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ کاش کہ لوگ یہ بات سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں ہوتی، بلکہ جو رشتے آپ نے بنائے ہیں ان رشتوں کو نبھانا اصل بات ہوتی ہے۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اگر ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں تو پھر آپ کی دعائیں مصیبتوں کا رخ کیوں نہیں بدل سکتی؟ اس لیے دعا کرتے رہا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو آپ سمجھ لیجئے اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل ضرور کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ سورۃ یوسف سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو نکاح کا کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جلد بازی کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ آپ کو کھونے کے ڈر سے وہ آپ سے ایسا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے یا پھر کرنا چاہتا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا طول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب آپ کے رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، لیکن آپ کا رشتہ ہار جاتا ہے۔ دل اٹھ سا گیا ہے ان بے رنگ لوگوں سے، نہ وفا کرتے ہیں اور نہ ہی رہا کرتے ہیں۔ رشتے میں سب سے ضروری بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو وقت دینا، ایک دوسرے سے کچھ بھی نہ چھپانا، تو وہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔
دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازو کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ مرنے والوں کا دکھ سہا جا سکتا ہے، مگر ان کا دکھ کیسے سہیں جو ہمیں پل پل مار رہے ہوں، جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ کوئی ان کی وجہ سے کتنی تکلیف میں ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارے حساب سے وہ کم ہے، لیکن اگر تم کسی دوسرے کی نظر سے خود کو دیکھو تو تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ کسی ناقدرے شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں، وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ جب انسان نئے لوگوں سے ملتا ہے تو پرانے لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن جب نئے لوگ اس کا دل توڑتے ہیں تو اسے پرانے لوگوں کی یاد آتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں، دل ٹوٹ جائے تو سامنے بیٹھی ماں کو پتہ نہیں چلنے دیتی، ذرا سا ہاتھ کٹ جائے تو سارا گھر خدمت کو کھڑا کر لیتی ہیں، روح دکھوں سے چھلنی ہو جائے تو بھی اف نہیں کرتی، اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، اور ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کے وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتے بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے آپ اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو آپ سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے آپ کا رشتہ باقی ہے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی اور کچھ کان سن نہیں پاتے، اور حقیقت میں وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اچھا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت پکڑتا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب تم کہتے ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ زندگی میں طوفان آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔